الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الكاظم عليه السلام تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة. صدق مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. صلاة الله گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا شب شہادت باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے. اس مناسبت پر سب سے پہلے وقت کے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام مراجع اعظام بالخصوص مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ اور اس کے بعد آیت اللہ العظمہ حضرت سید علی سیستانی اور دیگر تمام مراجع اعظام آج کے اس محفل میں موجود علماء کرام اور آپ تمام بزرگان ملت مومنین مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے پھر ایک بار ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ پھر اس فرش عزا پر آئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مناقب سے، معارف سے، تعلیمات سے اپنے دلوں کو مزین کر سکے. صلوات پڑھ محمد علیہ یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے. دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک مہینہ مشخص ہے. اکثر گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ جب کھیتی باڑی کا دور آتا ہے تو وہ اس مہینے کو مہم سمجھتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ فصل اگاتے ہیں، تاکہ اس مہینے میں اگر فصل نہ اگایا تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا. آج کی دنیا میں آپ سب سٹوڈنٹس حضرات ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا ایک خاص مہینہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کا ایگزام کا مہینہ ہوتا ہے. ایڈمیشن کے موقع پر آپ لوگ اگر ایڈمیشن نہ لیں تو پورا سال ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ مہینہ خاص ہوتا ہے، اس کے لیے آپ لوگ سالوں سال انتظار کرتے ہیں اس دن کو، اس مہینے کو. اسی طرح اگر کوئی بزنس چلاتا ہے تو وہ اپنا انویسٹ کرنے کا ایک مہینہ مشخص کرتا ہے تاکہ اس کے بعد وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکے. اگر وہ مہینہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو وہ جو انویسٹ اس کو کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا ہے تو پورا سال اس کا ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی خدا نے ہم اور آپ کو اس 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو مخصوص کیا ہے کہ آپ اپنے معنویات کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنے کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. خدا نخواست آپ کا اور خدا کا رشتہ کہیں ٹوٹ چکا ہے، وہ رابطہ برقرار نہیں، وہ ارتباط کو دوبارہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ ماہ رجب، ماہ شعبان،
ماہ مبارک رمضان، یہ 3 خاص پیریڈ ہے، اس میں انویسٹ کرو، اس میں خود کو دوبارہ واپس لے آؤ۔ اگر ہٹ چکے ہیں راہ صراط مستقیم سے، دوبارہ اس راہ کی طرف لے آؤ۔ اگر ماں باپ کا عزت احترام کرنا بھول چکے ہیں تو فوراً توبہ اور استغفار کر کے واپس آ جاؤ۔ یہ مہینہ خود سازی کا مہینہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد خود کو بنانے کے لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ترقی ہو، علم میں اضافہ ہو، معنویات میں اضافہ ہو، تو یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، اس کو ضائع ہونے نہ دیں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یہاں اس مہینے میں روزہ رکھیں، آپ سب جوان ہیں، ان مہینوں میں روزہ رکھیں، صدقہ دیجئے، نیکیوں کو زیادہ بڑھا کے انجام دیجئے، اس لیے کہ خدا خاص زمان کو، خاص مکان کو مشخص کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب دے سکے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہر کام کو شب جمعہ شروع کرو، دعا کرنا ہے شب جمعہ میں، زیارت پہ کہیں جانا ہے شب جمعہ، صدقہ دینا ہے شب جمعہ، کسی اچھے کام کو شروع کرنا ہے شب جمعہ۔ کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ میں خدا کی خاص نظر ہے۔ اسی طرح شبہ قدر، اسی طرح تمام اماموں کے ولادت، شہادت کے ایام، ان سب پر خدا کے خاص کرم اور نظر ہے۔ اور بالکل ایسے ہی یہ مہینہ ماہ رجب، خدا کہتا ہے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم جو بھی مانگو گے میں خود اسے تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس کو ضائع ہونے کیوں دیں؟ ایک عاقل انسان، ایک باہوش انسان، ایک بابصیرت انسان کہ امام جعفر، امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا؟ جس روایت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، مولا فرماتے ہیں تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں غور و فکر کرنے والے بنو، احکام الہی کو سمجھنے والے بنو، عقائد الہی کو سمجھنے والے بنو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ كُلِّ بَصِيرَةٍ، اگر تمہیں بصیرت چاہیے، آگاہی چاہیے، بیداری چاہیے تو دین پر تفقہ بڑھاتے جاؤ، دینی ایشوز کو، دینی مسائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے جاؤ، بصیرت خود بخود بڑھتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ مہینہ بصیرت بڑھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ان کو آسانی سے جدا ہونے نہ دیں۔ معصوم فرماتے ہیں مہینوں میں روزہ رکھیں، تم ایک دن کا روزہ رکھو گے جہنم کے عذاب تمہارے اوپر حرام ہو جائے۔ صدقہ نکالو، ذکر کرو، قل ہو اللہ، ہم اور آپ سے کہا کہ 70,000 مرتبہ قل ہو اللہ کے اس پورے مہینے میں ذکر پڑھیے۔ آسان ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہوں گے، یونیورسٹی جا رہے ہوں گے، کالج جا رہے ہوں گے، دکان پہ جا رہے ہوں گے، کام کاج کرنے والے اپنے آفس جا رہے ہوں گے، راستے میں قل ہو اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ یا روزانہ ہم اور آپ سے کہا لا الہ الا اللہ کا 70 مرتبہ ذکر کریں۔ کتنے آسان کام ہے جس کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے۔ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود کو تھوڑا نزدیک کیجیے۔ اگر ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ جوڑنے کا ٹائم ہے۔ آیت اللہ مراشی، بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں ہمارے تاریخ اسلام میں، تاریخ تشیع میں۔ ان کے پاس جب بزرگی کے عالم میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، ایک جوان عالم دین ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں حسرت کرتا ہوں جوانی کے ایام کو۔ کیوں؟ کیونکہ میں جب جوان ہوا کرتا تھا تو اس دوران میں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان مسلسل 3 مہینے روزہ رکھتا تھا۔ اب میں بزرگ ہو چکا ہوں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں نہیں رکھ سکتا۔ سن کا تقاضا، عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں وہ جو مجھے نصیب ہوتی تھی ماہ رجب کے روزے، اب میں نہیں رکھ سکتا۔ تو ہمارے علماء کی ان سب پہ توجہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ ان مہینوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کسی معصوم کے پاس آخری ایام، ماہ رجب کے آخری ایام میں کوئی شخص آیا، آنے کے بعد جب معصوم نے فرمایا کہ ماہ رجب کے فضیلت یہ ہے کہ اس میں تم لوگ جتنے بھی نیکیاں کرو گے اس کا ڈبل تمہیں اجر ملے گا، اور اس میں روزہ رکھو گے تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تمہیں جزا ملے گی۔
تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا میں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، کیا میں ان ایام میں رکھ سکتا ہوں کہ آخری کچھ دن ہے ماہ رجب کی، کیا میں ان میں رکھ سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں اگر تم آخری دن میں بھی روزہ رکھو گویا پورے ماہ رجب روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو ان چیزوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ جوانوں آپ سب کا دل بہت ہی نورانی پاک ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علیک بالشباب، جوانوں پہ زیادہ توجہ دو، جوانوں پہ زیادہ انویسٹ کرو، کیونکہ ان کا دل بہت صاف اور شفاف ہے۔ جب انہیں کوئی چیز بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو وہ جوان فوراً اسے تسلیم کرتے ہیں۔ آج ہم سب ہمارے علماء کے کہنے پر، ہمارے بزرگوں کے کہنے پر جو بھی چیز ہمیں لگتی ہے یہ چیز حق ہے، ہم فوراً اس کو انجام دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، فوراً انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود شیعہ جوانوں کی عقلانیت کی دلیل ہے، شیعہ مسلمانوں کی عقلانیت کی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی چیز حق نظر آئے فوراً تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں سے پیغمبر فرماتے ہیں ہمیشہ جوانوں سے کہ علیکم بالشباب، کیونکہ جوانوں کے ساتھ تمہارا رویہ صحیح ہو، اس لیے کہ جب میں نبی بنا مجھے سب سے پہلے جوانوں نے تسلیم کیا، قوم کے بزرگوں سے پہلے، یعنی قوم کے جوانوں نے مجھے تسلیم کیا، قوم کے بزرگوں نے مجھے رد کیا۔ تو جوانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے، تسلیم کی صلاحیت موجود ہے، ریسرچ کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ لوگوں کا ذہن ہمیشہ تحقیقی ذہن ہے، تو ایسی ذہنیت کو غلط چیزوں میں صرف مت کرو۔ آپ اور ہم پر اہل بیت کی نظر ہے۔ دوسرے ہوں گے جو آسانی سے شراب پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہت سے کام آسانی سے انجام دیتے ہیں، جو ایک شیعہ جوان اگر اس کو مار بھی دے تو وہ سور کا گوشت نہ کھائے، وہ شراب نہ پیے۔ اتنے سخت شدید کیوں؟ یہ سب اہل بیت کی نظر کرم ہے کہ آپ کو ایک خیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہدایت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اونچائیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ ان نجس چیزوں کو کھانے کے بعد آپ کی سوچ بیٹھ جائے گی، آپ کی معنویات اٹھ جائے گی، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ اب آپ وہ چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں انجام دے سکیں۔ تو جتنا آپ اور ہم بچیں گے گناہوں سے، غیبتوں سے، حسد سے، نجس کھانے سے، نجس چیزوں کو دیکھنے سے، نجس چیزوں کو سننے سے، تو اتنا ہی ہم اور آپ وہ مرحلہ جہاں تک اہل بیت ہم اور آپ کو جانا چاہتے ہیں لے جائیں گے۔ یہ مجلس دستگیر ہے۔ ان مجلسوں میں جب آئے ہیں تو اپنا ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ میں رکھیے، اپنا قدم اہل بیت کے قدم پر رکھنے کی کوشش کریں۔ وقت کے مولا امام زمان سے کہیں مولا ہر دور کے شیعہ جو واقعی معنی میں شیعہ تھے آپ کے، انہوں نے آپ کے ساتھ دی ہے۔ آج کے دور میں ہم آپ کے واقعی شیعہ ہیں، ہم آپ کو تنہا ہونے نہیں دیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ شب شہادت امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کا مرتبہ اتنا بلند کہ ہم اور آپ جیسوں کے پاس نہ بیان کرنے کے لیے زبان ہے نہ الفاظ ہے۔ لیکن فارسی شاعر کہتا ہے کہ آب دریا را اگر نہ تواں کشی، بے قدر تشنگی باید چشید۔ آپ پورے دریا کے پانی کو سمیٹ کر اپنے طرف نہ لا سکو تو اتنا ضرور لے آؤ کہ آپ کی تشنگی دور ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی علم سے، معنویات سے، ہدایات سے، گائیڈ لائن سے اگر سب کے سب تعلیمات اور معارف کو نہ سمجھ سکو تو اتنا سمجھنے کی ضرور کوشش کرو کہ آپ کی زندگی ایک نورانی زندگی ہو جائے، آپ کی علمی تشنگی دور ہو جائے، آپ کو پھر دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانے نہ پڑے جب آپ کے پاس باب العلم علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت موجود ہے۔ تو ہم اور آپ کو ایسے موقع پر یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جبھی تو ہم اور آپ سے کہا تھا کہ
کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو میں اپنے اجر رسالت تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ آج کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں مجھے فلانا شخص سے محبت نہیں، مجھے اس پھول کی خوشبو پسند نہیں، مجھے فلانا کی مزاج پسند نہیں۔ یہاں آپ کی مزاج ملاج نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں، بلکہ یہاں خدا کا حکم ہے، خدا کو پسند ہے کہ بندہ آل نبی سے محبت کرے۔ یہ حکم خدا ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو، آپ کے چاہنا اور نہ چاہنا میرا معیار نہیں ہے، یہاں حکم پروردگار ہے، رضایت الہی ہے، چاہت الہی ہے کہ آپ آل نبی سے محبت کریں۔ قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دیجئے کہ جہاں آیا ہو کہ فلانا صحابی کی اطاعت تم پہ واجب، فلانا صحابی کی محبت تم پہ واجب، سوائے اس کے کہ ہم اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اہل بیت سے، علی اور آل علی سے محبت کرو، اور صرف یہاں نہیں کہا کہ جو علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یا علی آپ سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے اور آپ سے جو نفرت کرتے ہیں وہ کفر کی دلیل ہے۔ یہ واقعہ، یہ روایت تب کہی گئی جب مولا علی خانہ کعبہ میں متولد ہوئے۔ جب متولد ہوئے وہ قضیہ بہت طولانی ہے، لیکن عرب کا جیسے متولد ہو کہ مولا علی کو خانہ کعبہ سے باہر لایا تو عرب کا یہ دستور تھا مکے والوں کا کہ ایک پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے۔ پتھر پر لٹانے کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا ایک سانپ، ایک اژدہا آ جاتا تھا، اگر وہ اژدہا اس مولود کو ڈس دے تو سمجھتے تھے کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے، اگر اس مولود کو ٹچ کیے بغیر چلا جائے تو کہتے تھے کہ یہ حلال زادہ ہے۔ یہ ملاگ و معیار عرب والوں نے رکھا تھا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن جیسے ہی مولا علی متولد ہوئے، پیغمبر گرامی اسلام اور حضرت ابو طالب حضرت علی کو لے کر جانے لگے تو سارے مکے والے آگے آئے، کوئی یہودی عالم آیا، آگے سے ایک پادری آیا، ایک قریش کا قبیلہ سردار آیا، آکے ابو طالب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آج تک کا ہمارا یہ قانون و یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ یہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی ابو طالب کو کیا خوف، مولا علی کو لے جا کے اس پتھر پہ رکھ دیا۔ وہ اژدہا جب آیا تو مولا علی کے پاس جب قریب پہنچا تو مولا علی نے اپنے ننھے سے ہاتھ کو اٹھایا، اس اژدہے کے ایک جبڑے کو پکڑا، دوسرا ننھا سا ہاتھ اٹھایا، اس جبڑے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس اژدہے کو ایسا چیر پھاڑا، توجہ کیجئے گا، چیر کے پھاڑ دیا۔ تو عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیہ، کیا کہتے ہیں سانپ کو؟ حیہ۔ پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ، پھاڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ درہ۔ تو جیسے ہی مولا علی نے اس اژدہے کو چیر کے پھاڑ ڈالا تو مجمع کی آواز بلند ہوئی کہ حیہ درہ، حیہ درہ، حیہ درہ، اتنی گونجی کہ سب لوگوں نے ایک ہی زبان میں کہا حیدرہ، حیدرہ۔ تو حیدر کہتے ہی اس سے ہیں جو حیہ کو درہ کر دے۔ جب اس اژدہے کو چیر کے پھاڑ ڈالا، اب اس کے بعد ابو طالب نے اپنے نومولود کو اٹھایا، آگے چلنے لگے تو پھر وہی لوگ آگے آ گئے، کہا ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ پادری عالم دین آیا، کہا ابو طالب میلاد ٹوٹ گیا، کسوٹی ٹوٹ گئی۔ اب تک ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا حلال زادہ ہے یا نہیں پتہ کرنا تھا، تو یہ میلاد و معیار، آج تو تیرے بیٹے نے، تیرے نومولود نے تو اس کو چیر پھاڑ ڈالا، ہماری کسوٹی ٹوٹ گئی، معیار ٹوٹ گیا، میلاد بدل گیا۔
کہا بتائیے آپ اس کے بعد کیسے پتا کریں کہ حلال زادہ کون ہے حرام زادہ کون ہے؟ تو اس وقت نبی نے فرمایا، برابر میں بیٹھ کر نبی کی آواز بلند ہوئی، چچا ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد ملا خود یہ موجود ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلال تو یہاں سے یہ میراث شروع ہوا کہ حب کا یا علی، آپ کی محبت ایمان کی دلیل ہے، وہ بغض کا علامت کفر ہے کہ آپ سے بغض و نفرت خود کفر کی علامت ہے۔ تو یہاں سے اب میں ایک سوال آپ جوانوں سے کروں، کیونکہ ہمیشہ جوانوں کا ذہن سوال ہوتا ہے جوانوں کے ذہن میں کہ کیوں ہم اہل بیت سے محبت کریں، کیوں ہم اہل بیت سے مودت کریں، کیوں؟ بھئی آپ اور ہم آج مجلس رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مظہر غازی قبلہ کی خانوادے کی جانب سے یہ مجلس رکھی گئی، یہاں ہم سب کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، یہاں یہ فرش اعضا بچھایا گیا، علماء بزرگوں کو سب کو بلایا گیا۔ خوب اگر یہاں فرش اعضا پر آنے کے بعد اگر کسی نے کوئی میگ لایا ہے، کوئی فرش لایا ہے، اس کی مزدوری نہ دی ہو تو ہم اور آپ کہیں گے کہ بھئی آپ لاکھ حدیثی قصہ رکھوائیے گھر پہ، لاکھ مجلس کیجئے، لیکن آپ نے جو سامان لایا ہے یا جو مزدور آپ نے لگایا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اس کا حق اگر ادا نہیں کیا تو آپ کی مجلس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مزدوری کا حق ادا کیجئے، تب جا کر آپ کی یہ مجلس کرنے، فرش اعضا بچھانے، حدیث قصہ، یہ مرثیہ خوانی، یہ نوحہ خوانی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بھئی اس پوری کائنات میں مجھے بتائیے کہ محمد اور آل محمد سے سب سے زیادہ دین الہی کو پہنچانے میں جو مزدوری کی ہے وہ آل محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے۔ یہ آج ہم اور آپ جو حج پہ جا کر فخر کرتے ہیں کہ میں حاجی بن کے آیا ہوں، یہ حج کی تعلیم کس نے دی؟ یہ آج ہمارے مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے اور ہم اور آپ فخر سے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے، کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ ہماری ماں بہنوں کے پردہ، حجاب، عزت، آبرو ان کو کس نے دی؟ آج پوری دنیا میں فرسٹ ورلڈ میں لوگ کوٹ پہنتے ہیں، ٹائی پہنتے ہیں، ہینڈسم بن کے جاتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا جوانوں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے، انہیں نہیں پتا۔ بڑے بڑے جنٹل مین گزر گئے اس پوری کائنات میں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان کی کسی گاؤں میں، دیہات میں چلے جائیے، سب سے ان پڑھ انسان سے پوچھ لیجئے یہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، وہ فوراً بتا دے گا۔ تو یہ طہارت اور نجاست کا فلسفہ آپ کو کس نے سکھایا؟ محمد اور آل محمد نے۔ آج ہم اور آپ تاریکیوں میں ہوتے، نجاستوں میں ہوتے، جہالتوں میں ہوتے، غفلتوں میں ہوتے، اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے۔ عرب کا وہ دور جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، ایسے جامعے میں حضرت محمد اپنی بچی کو احترام میں کھڑے ہو جائے، اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائے، ان کو ام ابیہا کا لقب دے دے، یہ بڑا کمال ہے۔ ایک رسم کو، ایک فکر کو ختم کر لیں، جہاں عورتوں کے سٹیٹس اور مقام کو صحیح طرح بیان کیا جائے۔ تو یہ تعلیمات کس نے ہم اور آپ کو دی؟ محمد و آل محمد نے۔ خود حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ اے عرب، تم لوگ ایسے لوگ تھے کہ گڈھوں میں موجود نجس پانی کو پینے والے تم تھے، کہ تمہیں نجاست کی تمیز کس نے سکھائی؟ میرے بابا نے سکھائی۔ تو اتنے سارے آج ہم اور آپ کو نماز کس نے دی؟ روزہ کس نے سکھایا؟
अमर बिल मारूफ किसने सिखाई? ये तालीमात किसने हम और आपको दी? मोहम्मद और आले मोहम्मद ने। तो अब खुदा एक ही चीज हम और आपसे चाहते हैं। इतनी ज़हमतें मोहम्मद और आले मोहम्मद उठा चुके, अब हम तुमसे एक ही चीज मांगते हैं, वो ये कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुमसे हम कोई उजरत नहीं चाहते सिवाय इसके कि अहले बैत से मवद्दत करें। आज इन फर्श आज़ा पर आते हैं जवानों, बुजुर्गों, मोमिनीन, मोमिनात, हम अहले बैत के अज्र रिसालत को अदा करते हैं। आज सौसवानी हमारी, मर्सिया खानी, अशआर, मजलिसें, ये सब के सब इस बात की दलील है कि हम पूरी दुनिया वालों को बताते हैं कि इस पूरी दुनिया पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का एहसान है, और इस एहसान का बदला ये है कि हम उनके आल से मोहब्बत करें। और ये फर्श आज़ा, ये मजलिसें एक चीज है, अज्र रिसालत को अदा करने की। बेशक बेशक। तो ये कम न समझिए, ये वो नेमत है जो किसी और कौम के पास नहीं है, तो हमारे पास है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसे महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के दौर में बहुत से अफकार आप लोगों को आएंगे जो हम और आपको इन चीजों से हटाने की कोशिश करेंगे। जब तो हम और आपको मासूम ने फरमाया कि देखो, अपना हाथ किसी आलिम दीन के हाथ में रखो, अपना राबिता किसी आलिम दीन से रखो। क्यों? क्योंकि ये है जो आज के दौर में सफीर आम में इमाम ज़मान, आज के दौर में आपको इमाम ज़मान से जुड़े रखेंगे। लिहाजा अपना आलिम दीन से राबिता मुस्तहकम करो। बेशक बेशक, सही। अगर आप जितना आलिम दीन को कमजोर करेंगे, आलिम दीन से हटने की कोशिश करेंगे, आलिम दीन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपका ईमान कमजोर होगा, आपका दीन कमजोर होगा। तो कल आपकी शिकायत न कीजिए कि मौलाना हमारे बेटे हमारे बात को नहीं मानते, हमारी बेटियां हमारी बात को नहीं मानते, हमारे घर में तो कोई अमन और आसाइश नहीं रही। कैसे अमन और आसाइश रहेगी कि जो अमन और आसाइश का पैगाम देने वाला था उसको तो आप लोगों ने बेआर्जिश बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। भाई पैगंबर गिरामी इस्लाम ने लिखने से मना क्यों कर दिया था? एक फलसफा यही था। नहीं तो पैगंबर को तो कलम और दावत ला रहे थे, या रसूल अल्लाह लिख लीजिए, अगर उन्होंने मना किया तो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन पैगंबर के स्टेटस को गिरा दिया था। क्या कहा था कि यह आदमी हिज़यान बक रहा है, यानी पैगंबर जब हिज़यान बक रहे हैं ये लफ्ज दे दिया, यानी पैगंबरी के स्टेटस को गिरा दिया। पैगंबर फरमाते हैं अब मेरा लिखने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक। उसी तरह आज के दौर में अगर आप अपने दानिशमंदों के, दानिशवरों के स्टेटस को गिराओगे, अपने पढ़े लिखे लोगों के स्टेटस को गिराओगे, अपने उलमा के स्टेटस को गिराओगे, गिराने के बाद आप कहेंगे कि हमें इनकी बात को माननी है, तो वो बात अब मोतबर नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे दौर में हम सब की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो अपने आलिम दीन का एहतराम करना सीखें, आलिम दीन को वैल्यूज देखना सीखें, क्योंकि इनके एहतराम से आप बेहतर होंगे, आपसे आपका खानदान बेहतर होगा। खानदान में आसाइश, माशरे में आसाइश, मोहल्ले में आसाइश, अमनियत बरकरार होगी। नहीं तो आप पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों की यही ना इत्तेफाकियां हैं। आप मेरी नजरिए को नहीं मानते, वो फलाना की नजरिया को नहीं मानते। भाई नजरिया को नहीं मानना की वजह यही है कि हम लोगों के पास वो कसौटी, वो मायार खत्म हो गया कि जहां किसी आलिम दीन के कहने पर आप रुक जाते थे, अब वो मिलाद मायार खत्म कर दिया हम लोगों ने। जिसकी बिना पर आज परेशानी है। आज शिया कौम हुमज उल रिआ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वो कौम जिनके पास इमाम अली जैसे लीडर, जिनके पास इमाम हुसैन जैसे लीडर, जिनके पास इमाम मेहदी जैसे लीडर, लेकिन हम और आप क्यों पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं? एक वजह यही, क्योंकि उनके सफीरों के साथ हमारा सलूक सही नहीं। बिल्कुल सही। अगर चाहते हैं आज के दौर में अपना राबिता, अपनों को तरक्की की तरफ ले जाना, उलमा का एहतराम करना सीखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा का एहतराम ये नहीं कि देखें तो झुक कर सलाम करें, नहीं। ये तो आपको वालिद के साथ भी करना वाजिब है, भाई के साथ भी करना वाजिब है, हमसाये के साथ भी करना वाजिब है।
علماء کے احترام کا مطلب یہ کہ ان کی باتوں کو سمجھو، ان سے دین سیکھو۔ اگر کوئی عالم دین آپ کو دین نہیں سکھاتا، علم نہیں دیتا، قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، آپ کے مسائل حل نہیں کرتا، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ لباس میں آیا ہے۔ بھئی ابن زیاد بھی تو حضرت مسلم کے لباس پہن کر، امام حسین کا لباس پہن کر کوفے والوں کو دھوکہ دیے تھے۔ تو لباس میلاد و معیار نہیں ہے، میلاد و معیار علم ہے، فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے، عقائد ہے۔ نہیں تو آج کے دور میں بھی یہی امامہ، یہی قبا پہن کر آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانے والے عالم دین بھی ہے۔ تو لباس میلاد و معیار نہیں ہے۔ آج کے دور سافٹ وار کا دور ہے، بالکل صحیح، جنگ نرم ہے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ کو صاف طریقے سے، یعنی ہمارے یہاں پہلے ہم اور آپ کو معلوم تھا یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، لیکن آج کے دور میں آپ کو یہ تشخیص کرنا سخت ہو جائے گا، آپ کی فکر، آپ کے عقائد، آپ کی ایڈیالوجی صحیح نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس لباس میں آج آپ ایک عالم دین کو اس منبر سے سن رہے ہیں، اسی لباس میں ایک عالم دین یہاں آئیں گے، دین کے خلاف باتیں کریں گے، عقائد کے خلاف باتیں کریں گے، عزاداری کے خلاف باتیں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں، ملت کے پاس علم نہیں، مومنین کے پاس علم نہیں، مومنات کے پاس وہ نالج نہیں، تو آپ تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ جو دھوکہ سن 61 ہجری میں کوفے والوں نے کھائی ہے، وہی دھوکہ آج آپ کھائیں گے، وہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس دور میں ان لوگوں نے لباس پہ گیا، ابن زیاد کے پیچھے چلا گیا۔ اگر علم کے پیچھے جاتے، سفیر امام حسین حضرت مسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جانو جوانو، یہی معیار ہے، کوئی اور دور نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ آج کے دور میں نہیں، کہاں یزید، کہاں امام حسین، نہیں، آج کے دور میں بھی مولا تنہا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ کو سفیر بننا ہے۔ ہم اور آپ سفیر عام میں امام حسین ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کی کردار سے دوسروں کو تھوڑی سی بو آنی چاہیے کہ حسینی ہے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث بدبختی اور باعث نم مت بنو۔ بے شک بے شک، تم لوگوں کو زبان سے زیادہ اخلاق سے بلانے والے ہوں۔ بے شک بے شک۔ تب ایسے دور میں ایک چیز جو ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ صحیح عالم دین کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں ہم لوگ، قوم میں، محلے میں، مسجدوں میں اختلاف کی شروع یہی ہے کہ ہم صحیح عالم دین کو پہچان نہیں پاتے، حقیقی عالم دین کو نہیں پہچان پاتے، جس کی بنا پر ہم صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے مہم اور ہمارے علماء اور مراجع کی ہم اور آپ کو وصیت ہے، وہ یہ کہ اتحاد کو اپنے درمیان مضبوط کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد کے لیے میلاد و معیار ہونی چاہیے جوانوں۔ اتحاد کے لیے میلاد و معیار یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اسے اپنے سینے سے لگانے والے ہوں، بہت خوب۔ جو بھی اس راستے پہ نہیں اس کو ہٹانے والے ہوں۔ آج آپ سنی شیعہ آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن ایک چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ دشمن فرق بین شیعہ و سنی نمیداند، اون نابودی ہمیں یہ مسلمان ہیں۔ یہ مرجع تقلید، ایک مفکر اسلام کا یہ پیام ہے کہ دشمن نہ شیعہ نہ سنی، اس کے سامنے کوئی میلاد و معیار نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ شیعہ بھی مٹ جائے، سنی بھی مٹ جائے۔ تو اب ایسے دور میں ٹیکنک ہمیں اپنانی ہے کہ اگر دشمن ہم دونوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ میں شیعہ بھی بیدار رہیں، سنی بھی بیدار رہیں، آپس میں اتحاد کا پیام دیں کہ بھائی ہم لوگوں میں اختلاف ہے، اپنی جگہ پہ رکھو، کچھ چیزوں میں جو اتحاد ہے اس کو لے کے سامنے آ جاؤ۔ آج کے دور میں اگر سنی شیعہ اختلاف کی بات کرتے ہیں، کمزور لوگ ہیں وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کو دشمن کا پتہ نہیں کہ دشمن ہم اور آپ کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ خواستہ ناخواستہ دشمن کے حربے میں آ چکے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ضروری ہے کہ آج کے دور میں
مسلمان آپس میں اپنا اتحاد برقرار ہے. آج آپ جوان لوگ سنی شیعہ کہیں بھی کوئی مسجد نظر آئے سیدھے چلے جائیے, اپنے طریقے سے نماز پڑھیے, اپنے طریقے سے وضو کیجئے, لیکن اس کے سامنے بیٹھے بھائی میرا مسلک اپنی جگہ پر, تیرا مسلک اپنی جگہ پہ, قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, یہ مسجد ایک ہے, یہ سجدہ ایک ہے جس کے لیے ہم اور آپ سر جھک رہے ہیں, یہ میرا معیار بناؤ. تب جا کے ہم اور آپ ایک یونیورسل انقلاب کے لیے تیار کر سکتے ہیں. اگر ہم کہیں ہم وہ باطل, تو اسی اختلاف کو تو دشمنوں نے ہمارے بیچ بوئے ہیں, جس کی بنا پر نہ سنی کامیاب ہو رہے ہیں نہ شیعہ کامیاب. تب ایسے دور میں ہم اور آپ خود کو بیدار کریں. باب الحوائج, امام موسیٰ کاظم کی مجلس میں آئے ہو جوان, اپنی جتنے بھی حاجات ہیں مولا سے مانگو, اپنے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, بالخصوص یتیم, فقیر, محتاجوں کے لیے, غریبوں کے لیے دعا کیجیے. باب الحوائج. اہل بیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کا ہاتھ اٹھاتے, دوسروں کا ہاتھ پکڑتے, دوسروں کو نجات دینا چاہتے ہیں. الجار ثم الدار, کہ پہلے ہمسائے کا خیال رکھو, پھر اپنا, دوسروں کے لیے دعا کریں, پھر اپنے لیے. کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے میں اپنے دعا میری قبول ہوگی, فرمایا کہ دوسروں سے کہو کہ تیرے لیے دعا کریں. کہا کہ اس زبان سے دعا کرو کسی سے گناہ نہیں کیے. کہا میری زبان تو گنہگار زبان ہے, میں کیسے دعا کروں؟ کہا کہ دوسروں سے کہیں اپنے لیے دعا کریں. ان کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیے, ان کی زبان سے آپ نے معصیت نہیں کی, تو لہٰذا ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. جب آپ میرے لیے, میں آپ کے لیے, دوسرے بھائی اس کے لیے, بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے, مومنین مومنات ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, تو وہ دعائیں مناجات ہو جاتی ہیں, وہ مستجاب ہو جاتی ہیں. لہذا باب الحوائج کے فرش اعضاء پہ آئے, یہاں پہ بہت سے لوگوں نے حاجتیں طلب کی ہیں. ایک سنی عورت ہے لیکن محب امام کاظم ہے, اس کا بیٹا کھو جاتا ہے, مولا کے ذریعے پہ آتا ہے, اور مولا میں آپ کو چاہنے والی ہوں, میرا بیٹا کھو چکا ہے. ایک ناصبی عورت یہ مناجات کرتے ہوئے سنتی ہے, تو وہ ناصبی یعنی اہل بیت سے نفرت کرنے والا, اہل بیت سے بغض رکھنے والی, وہ عورت اعتراض کرتی ہے کہ تم ان سے مانگ رہی ہو, یہ کیا کرے گی, تمہاری حاجت کیا پوری کرے گی. اتنا کہنا تھا, یہ دونوں عورتیں گھر پہنچی ہے کہ جس سنی عورت نے دعا کی تھی کہ خدایا میرا بیٹا واپس آ جائے, وہ بیٹا واپس آ گیا. جس نے اس پہ طنز کیا تھا کہ یہ واپس کرے, تو اسی کا بیٹا حکومت کے ہاتھ دستگیر ہوا اور غائب ہو گیا. تو اہل بیت یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ہمیشہ خیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ایک شخص یعنی ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر امام کاظم کے دربار میں آئے, کہا مولا ہم دونوں ساتھ آئے ہیں, ڈاکٹروں نے تو جواب آخر دے دیا ہے کہ اب یہ بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن مجھے آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. مولا ہم دونوں ساتھ میں آئے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ساتھ واپس چلے جائیں, میں اکیلا نہیں جانا چاہتی ہوں. بس یہ مناجات کر کے یہ ماں مولا کے دربار سے اٹھی ہے, بیٹا صحت و سالم ہو کے کھڑا ہوا, لیکن روتا ہوا کھڑا ہوا. ماں نے کہا بیٹا اب تو تجھے رونا نہیں چاہیے, اب تو ہنسنا چاہیے, اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے دعا کی تو پورا ملک الموت میرے سامنے آ گیا تھا, اور ساتھ ساتھ میں پیغمبر بھی آئے تھے, حضرت زہرا بھی آئی تھی, امام علی بھی آئے تھے, امام حسن و امام حسین بھی آئے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے دعا کی اور امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ قرار دی, تو ملک الموت سے پیغمبر نے کہا ملک الموت واپس چلے جا. بس جیسے ہی ملک الموت واپس گیا, پیغمبر بھی واپس گئے, امام علی بھی واپس گئے, حضرت زہرا بھی واپس گئی. کہا ماں میں اس لیے رو رہی ہوں, کاش آپ میرے لیے دعا نہ کرتی کہ مجھے اگر موت آ جاتی تو اہل بیت علیہ السلام میرے موجود ہوتے سامنے. بس عزیزو ایسے فرش اعضاء پہ آئے ہو
یہ قبۃ الحسین ہے، یہاں سے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، قوم کے غریبوں کے لیے، قوم کی پسماندگی سے نجات پانے کے لیے، خود ایک دوسرے کی ترقی کے لیے، جوانوں کی عزت و آبرو کے لیے، جوانوں کی اپنی زندگی بہتر ہو اس کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ باب الحوائج کے فرش اعضاء پر آئے ہو، یہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جانا چاہیے۔ لہذا ہمارے سارے معصومین نے کہا تمہاری کوئی بھی حاجات ہو تو امام حسین پر رو لیا کرو، کوئی بھی حاجات ہو مولا پر رو لیا کرو، جنت چاہتے ہو مولا حسین پر رو لیا کرو۔ ارے آپ اپنے آپ کو استغفار کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو مولا حسین پر رو لیا کرو۔ مولا امام رضا فرماتے ہیں یا ابن شبیب اذ کنت باکیا للشیء فابکی علی الحسین۔ اے شبیب کے فرزند، اگر کسی چیز پر رونا آئے تو میرے جد حسین پر رو لیا کرو۔ عزیزان گرامی، آزاداران مظلوم کربلا، آئے ہو اس فرش عذاب، سنو گے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ پیغمبر گرامی اسلام کا جب جنازہ اٹھا، صرف 11 لوگ جنازے میں تھے۔ امت کو سوال کرو، کیا امت سے سوال کرو وہ پیغمبر جس کے کئی ہزار میں لوگ جانے والے تھے، لیکن جب جنازہ اٹھایا تو صرف 11 لوگ کیوں تھے؟ امام علی نے غسل و کفن کی، دفن کیا، امت نے اعتراض کیا مولا علی نے ہمیں بلایا نہیں، پیغمبر کا جنازہ دفن کر دیا۔ اتنے میں مولا علی نے فرمایا میں اہل بیت کا وارث ہوں، مجھے کسی کا انتظار نہیں، تم لوگ بتاؤ کہاں سے؟ میرے پیغمبر کو دفن کیا، 11 لوگ پیغمبر کے جنازے میں۔ اہل بیت کا دوسرا جنازہ اٹھا 75 دن یا 95 دن کے بعد، عزیزوں اس جنازے میں صرف 4 لوگ تھے۔ مولا علی سے بی بی نے کہا یا علی غسلنی باللہ ودفننی باللہ وکفننی باللہ۔ مولا نے حضرت زہرا کو بھی دفن کی، امت نے پھر سوال کی کہ علی نے ہمیں بلایا نہیں، اہل بیت نے ہمیں بلایا نہیں، حضرت زہرا کو دفن کر دی۔ عزیزو اسی خاندان اہل بیت کا تیسرا جنازہ اٹھا، اس جنازے میں صرف 2 لوگ تھے۔ امام حسن و امام حسین تابوت کو پچھلے حصے سے اٹھائے ہوئے ہیں، سامنے سے فرشتے اٹھائے ہیں۔ مولا علی کا جنازہ صرف 2 لوگوں نے اٹھایا۔ دفن کرنے کے بعد پھر امت نے اعتراض کی کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، مولا علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اب تیسرا جنازہ عزیزو، تیسرا جنازہ مولا حسن کا ہے۔ اسے جب امت کے حوالے کیا تو ہم لوگ سب قبر میں لوگوں کو دفنانے لے جاتے ہیں نا۔ ارے کسی کے آپ نے سنا کسی کے جنازے میں تیر گیا ہو، ارے کسی کے جنازے پہ تیر لگا ہو، کسی پہ تابوت پہ تیر لگا ہو؟ نہیں، یہ صرف مولا حسن کا جنازہ ہے جسے اہل بیت نے امت کے حوالے کیا تھا۔ مولا کو قبر میں دفن ہونے نہیں دیا۔ زخمی ہو کر جب واپس آئے، حضرت زینب نے امام حسین سے کہا بھائیا میرے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے اہل بیت کے آخری جنازہ امام حسین کا جنازہ ہے۔ ارے اس جنازے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ مولا کو شہید کرنے کے بعد مولا کے جنازے پر گھوڑے چلائے گئے۔ اتنا جنازہ پامال ہو گیا تھا کہ بی بی زینب کو سمجھ میں نہیں آیا،
کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مولا چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے ایسے زندان میں رکھے تھے کہ جہاں کوئی نور نہ تھا ایسے زندان میں نہ دن نظر آتا تھا نہ سردیوں میں سردی سے بس ایک دفعہ کسی چاہنے والے نے اس زندان بان سے کہا میں تجھے جو بھی اجرت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک دفعہ مولا کی زیارت کرا دے وہ چاہنے والا کیا کرتا ہے دور سے جا کے ایک روشن دان سے جب زندان میں دیکھا ایک چادر نظر آیا مولا کو زندان کھا اتنے ظلم و ستم ہوئے مولا پر سندھی ابن شاہی بڑے ظالم جلاد آخری نگہبان ہے مولا کے شہادت کے آخری ایام میں یہ شخص زندان بان اس نے اتنی اذیت کی اتنے اذیت مولا پہ اتنے کوڑے برسائے زنجیروں میں مولا کو باندھ دیا گیا جب مولا شہادت پہ فائز ہوئے ہیں تو غسل دینے والوں نے کہا ہم زنجیر کو نکال نہ سکے مولا کے جسم میں زنجیر پہ ابو العطایا مولا کا چاہنے والا ہے بہت بڑا شاعر ہے ہارون کو جب پتا چلا ہارون رشید کو کہ ابو العطایا مدینے سے بغداد آیا ہوا ہے تو اس نے بلانے بھیجا اس نے جب بلایا اس نے کہا ابو العطایا تو تو بڑا شاعر ہے یہ محفل گرم ہے یہاں پہ غزلیں سنایا غزلیں سنایا 3-4 دن تک غزلیں سنایا اتنے غزل سنانے کے بعد آخرکار کہتا ہے ابو العطایا تیرا ایک شعر بہت مشہور ہے اسے بھی سنا دے ابو العطایا کہتا ہے میں وہ شعر تجھے سناؤں گا لیکن اس کے بدلے تو مجھے کیا اجر دے گا وہ کہتا ہے تو جو بھی مانگے گا دے دوں گا جو بھی مانگے گا دے دوں گا وہ ابو العطایا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں سنا دیتا ہوں شعر سنا دیا آخری جملہ سے مرتبہ مجھ سے بھی پڑھا نہیں جا رہا ہے بس مولا اس نے شعر سنایا شعر سنانے کے بعد ہارون رشید کہتا ہے ابو العطایا اب بتا تجھے کیا چاہیے اب مانگ تجھے کیا مانگنا ہے ابو العطایا سر کو جھکائے کہتا ہے اے ہارون بس اتنا دے دے کہ میرے مولا کو زندان سے آزاد کر دے بس اتنا کہنا تھا ملعون کہتا ہے ٹھیک ہے 3 دن کے بعد تیرے مولا آزاد ہو جائے گا ویسا ابو العطایا بڑا خوش ہوا اپنے مسافر خانے میں آئے اپنے اہل بیت والوں سے کہا اے میری زوجہ تیار ہو جاؤ مدینے جانے کے لیے میں نے مولا کو آزاد کرایا ہے میں نے شعر سنایا ہے اب تم تیار ہو جاؤ مولا کے بیٹیوں کو تم کہنا یہ خوشخبری تم دے دینا مولا کے بیٹوں کو خوشخبری میں دے دیتا ہوں 3 دن کے بعد جب زندان پہ آیا تو کوئی نہ کوئی آ رہا ہے زندان کا دروازہ کھلتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے کوئی قیدی رہا ہو کے جاتا ہے کوئی لے آتا ہے ایک دفعہ ابو العطایا ایک زندان بان سے کہتا ہے ارے میرے مولا کو آزاد کرنے والے تھے ابھی تک میرے مولا کو آزاد نہیں کیا وہ کہتا ہے تھوڑی دیر رک جائیے ابھی آپ کا مولا آ جائے گا اتنے میں 4 مزدور ایک جنازہ آواز دی ہاں امام الرفضا یہ رافضیوں کا امام فارغ سے پہچانو اللہ تعالیٰ بولا گیا تھا